الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن إرباز بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجدل في طينته، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس کے اندر مسند امام احمد بن حنبل کی احادیث جو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی مستند اور معتبر کتاب ہے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. اس مسند کے اندر 7,50,000 احادیث کے ذخیرہ میں سے صرف 30,000 احادیث کا انتخاب کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب تیار کی ہے، اور جمہور محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اس میں کوئی حدیث حسن لغیری سے کم نہیں، اس لیے اس کی احادیث معتبر اور مستند ہیں. چنانچہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت لکھا ہوا تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما کالمود فقال انا النبی الامی ثلاثا ولا نبی بعدی الى قولی فاسمعوا واطیعوا ما دمت فیکم فاذا ذهب بی فعلیکم بکتاب اللہ تعالی احلوا حلالہ وحرموا حرامہ. کہ ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور صحابہ کے مجمع میں اس طرح سے تقریر فرمانے لگے، بیان فرمانے لگے جیسے کوئی رخصت ہونے والا کرتا ہے، الوداع ہونے والا کرتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ میں نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. میں نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. میں نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں اس وقت تک میرے احکام سنتے اور ان کا اتباع کرتے رہو.
اور جب مجھے دنیا سے اٹھا لیا جائے تو تم کتاب اللہ کو مضبوط پکڑو، اور کتاب اللہ کے اندر جس چیز کو حلال کیا گیا ہے اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرمائیں، مفہوم قرآنی کی تعبیر و تفسیر خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا اتباع امت کے ذمہ ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی نئی بات پیش آئے اس کو خود قرآن کریم میں تلاش کرو، اور قرآن کریم میں تلاش کر کے اس کا حکم معلوم کرو۔ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے تو پھر اس کو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کریں، اور اس میں بھی نہ ملے تو مسلمانوں کے اجماع کو اور پھر قیاس شرعی کو استعمال کریں۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی مسند کے اندر حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت۔ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، یعنی جب تک اللہ رب العزت چاہیں گے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ رہیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد جتنا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو خلافت رہے گی، خلافت نبوت رہے گی۔ اس کے بعد قوت کے زور پر بادشاہت رہے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، یعنی جو بادشاہت ہے اور ملوکیت اور سلطنت ہے اس کو اٹھا لے گا، اور پھر خلافت طریقہ نبوت پر ہوگی۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس حدیث میں سب سے آخری خلافت کے بارے میں جو ذکر فرمایا گیا کہ بادشاہت کو اٹھانے کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت ہوگی، تو اس خلافت سے مراد وہ خلافت ہے جو قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کوئی قسم باقی نہیں رہے گی، بلکہ صرف ملک اور جبروت یا خلافت باقی رہے گی، جس سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تصنیف کردہ نبوت کے اقسام ذلیہ، بروزیہ وغیرہ کا بھی قلہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مضمون کی ایک روایت مروی ہے، اور امام احمد نے حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات قيل ما المبشرات يا رسول الله
قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت چلی گئی، میرے بعد نبوت میں سے سوائے مبشرات کے کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب جو انسان خود دیکھتا ہے یا اس کے واسطے کوئی اور دیکھے۔ اسی طریقے سے امام احمد نے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، مگر اتنا فرق ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور تم نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح امام احمد نے اور ابن عساکر نے حضرت زید بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق ما اخترتک الا لنفسی وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، قسم ہے اس ذات قدوس کی جس نے مجھے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تمہیں اپنے ہی لیے پسند کیا ہے اور تم مجھ سے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام احمد نے ابھی نظرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت کے ضمن میں نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ شفاعت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو مختلف انبیاء سے ہوتے ہوتے فیاتون عیسیٰ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان کے پاس آ کر کے عرض کریں گے فیقولون اشفع لنا الی ربنا فیقضی بیننا، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں ان کے دربار میں ہماری سفارش کریں تاکہ ہمارے معاملات کا فیصلہ ہو اور حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب کے اندر فرمائیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ بیان کریں گے کہ دنیا میں میری اور میری والدہ کی پرستش کی گئی، پوجا کی گئی، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اگر کسی برتن کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو کیا اس برتن کی چیز کو اس وقت تک لے سکتے ہیں جب تک کہ اس کی مہر نہ توڑ دی جائے؟ جب کسی چیز کو سر بمہر کر دیا جاتا ہے تو جب تک اس کی وہ سیل توڑ نہ دی جائے اس وقت تک کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لوگ کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو انبیاء کے خاتمہ پر بمنزلہ مہر کے ہیں، آج وہ موجود ہیں اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اگلی اور پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سن کر کے میرے پاس آئیں گے اور میرے پاس آ کر کے عرض کریں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہماری شفاعت فرمائیے تاکہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ہاں یہ کام میں ہی کروں گا۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر ہیں اور سب سے پہلے، اور وہ امت جس کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اور تمام امتیں ہمارے لیے تعظیماً راستہ چھوڑ دیں گی، اور سب امتیں کہیں گی کہ یہ امت تو قریب ہے کہ سبھی انبیاء میں شمار ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة جميعا ان کادت لتسبقنی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ساتھ بھیجے گئے ہیں، وہ تو قریب تھی کہ مجھ سے بھی آگے جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کے ساتھ قرب قیامت کو بیان فرمایا ہے، اور قرب قیامت سے مراد یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام احمد نے ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ، کہ میرے بعد نبوت باقی نہیں رہے گی مگر مبشرات یعنی اچھے خواب باقی رہیں گے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبقى بعدی من النبوة شیء الا المبشرات الرؤیا الصالحہ، کہ میرے بعد نبوت میں سے کوئی جز سوائے مبشرات یعنی اچھے خوابوں کے باقی نہیں رہے گا۔ تو امام احمد کی روایت کردہ ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت میں سوائے مبشرات کے اچھے خوابوں کے باقی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، اور وہ دجال اور کذاب ہیں، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ان احادیث کو، ان دلائل کو، ان باتوں کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان کو اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔